امت کی عمریں دیکھیے 50 سال 40 سال 60 سال. حساب لگا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میری امت پیچھے رہ جائے اور پہلی امتیں جن کو 2,000 سال کی عمریں ملی وہ آگے نکلیں. کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے ایک بات بڑی پتہ کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی کہ اللہ کے نبی ایک تعویذ دے دو. اور کس چیز کا؟ کہا میرے بیٹے بڑی جلدی مر جاتے ہیں. کہا کتنی عمر میں مر جاتے ہیں؟ کہ 500 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں. بہت چھوٹی عمر ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام ہنس پڑے. کہا بی بی ایک امت آئے گی جن کی عمریں 50 سال ہوگی 60 سال. پوریا حیران ہوگی. کہتی ہے اچھا اللہ کے نبی اگر جن کی عمریں پھر 50-60 سال ہوگی وہ گھر بھی بنائیں. انہوں نے کھڑا دی مجھے سے بڑھ دی یہ اس بڑی نے نہیں سے بڑھتا جتنی کوٹھی یہاں سے بڑھانی ہے کیسے بڑھتی. ویلفیئر نے پیسے دے نال بھی اٹک کے 6 کوٹھیاں خیر نال بڑیاں کھڑوتی. ہاں ایک تو ویلفیئر نے پیسے لے لے کے پیچھے کوٹھیاں بڑا کی چھوڑ. بڑھی حیران ہو کے کہتی ہے کہ کیا اس امت کے لوگ جن کی عمریں 50-60 سال ہوگی وہ گھر بنائیں گے, کپڑے بھی سلائیں گے, کھانے بھی ان کے گھروں میں پکیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کھانے بھی پکیں گے, گھر بھی بنائیں گے, کپڑے بھی پہنیں گے. چلو جی مینوں ہونا نہ کی مینوں تو تسی تجویز دیو کہ میرے بچیاں دی عمر کو زیادہ ہو جائے. کتنی کو جائے؟ 500 بہت تھوڑی ہے, کم از کم 1500 2000 سال تک جیتے رہے. جب اتنی عمریں حضور پاک سے, اور ایک دفعہ حدیث میں یوں بھی آتا ہے حضرت زکریا, حضرت ایوب, حضرت حزقیل, حضرت یوشع بن نون, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی کہ انہوں نے 80 سال تک ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی بندگی سے منہ نہیں موڑا. 80 سال تک سجدے میں پڑے رہے. اللہ کے پاک نبی پریشان ہو کس کے لیے؟ بولو تو بھی کدے نبی واسطے پریشان ہو ہے؟ کبھی شام کو سوچا ہے کہ آج میرے عملوں کی وجہ سے نبی کا دل دکھ رہا ہوگا قبر میں پڑا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ نبی ہر لحظہ امت کا سوچ رہا. اللہ کہہ رہے میرے نبی ایک دعا مانگ لے امت کے لیے, میں تیری دعا کو 100% قبول کروں گا. اللہ میں نہیں مانگتا. مانگ لو. کہا نہیں کیا مانگے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مانگ لیتے. فرمایا نہیں میں کیا مانگے؟ کہا آپ کیا مانگو گے؟ کہا قیامت کے دن کہوں گا میری امت کو بخش دے. جب اوکھا ویلا اسی میری امت دے, اللہ سے کہوں گا میری امت کو بخش دے. تیرا وعدہ ہے میری دعا قبول کرنے کا, کر لے. کوئی سمجھے ہو؟ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ جا رہے تھے. لوگوں کو پتا تھا یہ جبل طور پہ جا کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں. تو راستے میں گاؤں کے لوگ ملے تو ہر ایک نے اپنی اپنی درخواست دی کہ اللہ کے سامنے میری یہ دعا پیش کر دینا, یہ میری دعا پیش کر دینا. پتا تھا لوگوں کو کہ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک اندھا بھی آیا لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا میری حضرت موسیٰ سے ملاقات کراؤ. تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے بھی کہا اللہ سے جا کر کہنا میری ایک دعا قبول کر. ایک گھر کے 3 بندے مل گئے, ایک عورت, ایک بیٹا, ایک بوڑھا. انہوں نے بھی کہا اللہ سے کہنا ہماری دعا. حضرت موسیٰ نے جا کر درخواست دی. اللہ نے کہا ان سے کہہ دو ایک دعا کرنے میں قبول کر. ایک دعا جو بھی ہے قبول کرو. اب وہ بڑی دعا کرو اللہ میں اتنا خوبصورت بنا دے کہ دنیا میں جو میرے مقابلے دی کوئی عورت ہی نہ ہو. اللہ پاک نے خوبصورت بنا دی. ابھی خامن کی دعا رہتی تھی تو جب خامن نے دیکھا یہ کہ چڑیل بدل گئی,
اتنی خوبصورت. اس نے کہا مر جانی ہے، تو نے اتنی اچھی دعا کر لی، اب تجھے تو بادشاہ اٹھا کے لے جائے گا، بادشاہ کو پتہ چلے گا ایک کتنی خوبصورت ہے، میرا کیوں سی. اور وہی ہوا کہ بادشاہ کو پتہ چلا تو خوبصورت عورت ہے تو بادشاہ اٹھا کے لے گئے. اب خاوند دعا کرتا اللہ میری بیوی کو اتنا بد شکل بنا دے کہ بادشاہ اس کو مال سے نکال دے. اللہ نے قبول کر لیا، وہ چڑیل بن گئی. اب رہ گیا تھا بیٹا. اس نے کہا امی بھی گئی ابا بھی گیا. تو اب اس نے ہاتھ اٹھایا کہ حضرت موسیٰ ایک دعا کا وعدہ کر رہے تھے اللہ سے. اب اس نے کہا اللہ میری اماں کو نہ چڑیل بنا نہ خوبصورت بنا، اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھے. اسی طرح ہو گئی. اب اندھے سے کہا دعا کر. اب اندھے کی دعا سننے والی ہے. اس نے یہ بھی کہا اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر. ایک ہی لحظے میں کیا مانگتا ہے؟ کہتا اللہ میری جو بہویں گھر میں آئے نا وہ سونے کے برتنوں میں چاول بنائیں، سونے کے چمچ ہوں، پلیٹیں سونے کی ہوں، اور پھر میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو، دوتوں کو، پڑپوتوں کو، لکڑ پوتوں کو دیکھوں. ایک ہی لحظے میں اس نے شادی بھی مانگ لی، بیگم بھی مانگ لی، سونا بھی مانگ لیا، اولاد بھی مانگ لی، اور اسی لحظے میں اس نے آنکھیں بھی مانگ لی. میرے دوستو اللہ پاک نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا آپ بھی ایک دعا کر لو قبول کر لوں گا. کہا بھی نہیں مانگتا. کب مانگوں گا؟ زور سے بولو. جس ویلے تیری میری گڈی پھنس جائے. تیری میری گڈی وہ بے کسوں کا مولا میرا پاک نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار رو رہے ہوں گے، کملی والے کو آتے دیکھ کر ہنسنے لگ جائیں گے. اب جنت مل گئی. اب ہم کہے نبی ہر لحظے امت کی فکر کرتا. وقت کافی ہو گیا ہے. پتہ نہیں آپ حضرات کو یاد ہو، میں وہ گزشتہ جمعے کا لطیفہ سناتا بات درمیان میں رہ گئی تھی، اس کو پورا کر لیتے ہیں. یاد ہے آپ کو میں ایک لطیفہ سنا رہا تھا کہ مرغا درخت پہ چڑھ گیا. بات درمیان میں رہ گئی تھی، ابھی مجھے یاد ہے. مرغا دڑبے میں بند ہوتا تھا لیکن اس رات وہ اپنے کھڈے میں نہ گیا. اندھیری رات ہو گئی تو اب ڈرنے لگا تو اس نے کہا چلو درخت پہ بیٹھ جاتا ہوں. اب ساری رات اس نے درخت پہ گزار دی تو صبح اس نے زور سے بول رہا اذان دی. گدڑ کو اذان سن رہا. گدڑ نے کہا چلو خوراک بن گئی، آ کے وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ مرغا کبھی تو نیچے اترے گا. کافی دیر جب مرغا نہیں اترا تو وہ نیچے سے گدڑ بولتا ہے مؤذن صاحب اذان کے لیے جماعت نہیں کرانی، نیچے آؤ جماعت کرا لیں. مرغے نے دیکھا ہو یہ تو نیچے تو گدڑ ہے، یہ تو جان جاتی ہے. پھر وہ سوچنے لگا نماز نہیں پڑھتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، نیچے جاتا ہوں تو جان جاتی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگا چلو جان تو اللہ کے حوالے، ایمان تو بچاؤں. چھلانگ مارنے کی سوچ رہا تھا کہ ادھر سے کتا ہے، اور گدڑ کتے سے بڑے ڈرتے ہیں. کتا جو آیا بھوکا تو گدڑ صاحب تو بھاگ گئے. اب مرغے نے اوپر سے لگائی چھلانگ. بھاگتے بھاگتے اس سے کہا امام صاحب مؤذن آ گیا ہے، آؤ جماعت کرائیں. امام بولتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا تو انتظام کر. میں وضو کر کے آتا ہوں، وضو کرنے جا رہا ہوں، میں وضو کر کے آ جاؤں پھر جماعت کراتے. بات اصل میں کرنے والا تھا. اللہ کا کرم ہے، ہم جہاں جاتے ہیں نا اماموں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا پتھر پہ لکیر، تھوک کا سودا ہے. پرچون کی دکان میرے پاس نہیں ہے، قرآن تھوک کی دکان، حدیث پیغمبر تھوک کی دکان. میرے بزرگ